حیرتوں کے مجھ پر پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ہر بات سے ایک بات نکلتی تھی اور وہ یقیناً بہت حیران کن ہوتی تھی۔ چند دنوں بعد میری شادی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، اور نہ ہی میری ماں نے مجھے بتایا تھا۔ بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ چونکہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ جلد از جلد مجھے ایک مضبوط سہارا دینا چاہتی ہے۔ لیکن جب سے خالہ آئی تھی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور ابھی بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری شادی کسی عام انسان سے نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا سے ہو رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوف سا آنے لگا۔ بچپن سے بڑے ہونے تک میں ہمیشہ خواجہ سراؤں سے ڈرتی آئی ہوں، مگر مجھے دکھ تھا کہ آخر ماں نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن میں اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے اس سے پوچھ بھی نہ سکی کہ آخر کیوں ماں۔ میری شادی نہ عام سے انسان سے ہو رہی تھی اور نہ ہی عام حالات میں ہو رہی تھی۔ میری طرف سے صرف ماں اور خالہ تھی اور ایک ماموں، جبکہ لڑکے والوں نہیں بلکہ دوسری طرف سے صرف لڑکا تھا اور اس کے 2 دوست یا اس کے استاد تھے شاید۔ عجیب خوف میرے دل پر حاوی تھا۔ بڑی مضطرب سی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس وقت مجھے بچپن کے تمام قصے یاد آنے لگے کہ کس طرح ہم ان کا مذاق اڑاتے، ڈرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد تھا کہ جب کوئی خواجہ سرا میرے پاس آتا میں ڈر سے رونے لگتی تھی، مگر اب میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ یہ سوچ میری تمام تر کیفیات پر حاوی تھی، اور کچھ خواجہ سراؤں کا امیج میری نظر میں گرانے کا کردار ٹی وی پر لگنے والے ڈراموں نے کیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی میں امی کو روک سکتی تھی۔ بلکہ مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ بچپن میں جب مذاق اڑاتی تھی تو اب اللہ پاک اس کا بدلہ لے رہے ہیں یا مکافات عمل ہو رہا ہے، وہ سب کچھ میرے آگے آ رہا ہے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے وہ دن آ گیا جب میرا نکاح اور رخصتی تھی۔ ڈر سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر کسی نے غور نہیں کیا۔ آخر کوئی غور کرتا ہی کیوں؟ زندگی میری تباہ ہونے جا رہی تھی، باقی کسی کو کیا فرق پڑنا تھا؟ بے اختیار انتہا کا رونا آیا مجھے اپنی ایسی قسمت پر۔ نکاح کے بعد جب مجھے اس خواجہ سرا کے پاس بٹھایا گیا تو میں نے نخوت سے منہ پھیر لیا کہ نہ جانے اب کیسے گزاروں گی میں اپنی زندگی۔ اور رخصتی کے وقت تو مجھے اتنا رونا آیا، مگر میں اپنے آنسو پی گئی کہ ماں مبارک ہو آپ کے سر سے اتر گئی میں، لیکن ایک لفظ ادا نہ کیا اس وقت میں نے۔ خیر، جب مجھے وہ خواجہ سرا گھر لے آیا تو کوئی شک نہ تھا کہ اس کا گھر واقعی قابل دید تھا۔ چھوٹا تھا مگر پیارا تھا، لیکن فائدہ اسے مکان کا ہوں، میں یہ سوچ سوچ کر منہ ماری جا رہی تھی۔ جب اس نے مجھے منہ دکھائی دی تو اسے بھی میں نے ہاتھ مار کر گرا دیا اور کہنے لگی کہ اب اتنے برے وقت نہیں آئے میرے کہ میں تم جیسے انسان سے منہ دکھائی لوں۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور تب میں تھوڑا سکون میں آئی۔ جا کر اپنا لباس تبدیل کر کے میں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد میں نے قرآن کھولا اور وہ پڑھنے لگی، مگر ایک آیت کے ترجمے پر آ کر میری انگلی رک گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ یہ پڑھ کر مجھے بے چینی ہونے لگی کہ یہ میرا جوڑ ہے اور میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ جوڑ اللہ نے بنایا ہے اور خدا کی بنائی چیزوں میں نقص نہیں نکالے جاتے۔ اس رات کے بعد میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن جب میں اس کا چہرہ دیکھتی مجھے نفرت سی ہونے لگتی۔ اس کا گیٹ اپ سب کچھ دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا، اور وہ اس کے پاؤں میں موجود پائل کی چھنکار، اف، نفرت، مجھے نفرت ہونے لگی تھی اس انسان سے۔ ہاں، البتہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، ایک ایک چیز میرے کہنے سے پہلے گھر میں موجود ہوتی تھی، اور جیسا گھر میں نے ڈراموں اور فلموں میں خواجہ سراؤں کا دیکھا تھا اس کا ویسا گھر بالکل نہ تھا، بلکہ یہ گھر بہت نفیس سا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل اور ایک ڈرائنگ روم تھا جس کو ٹی وی لاؤنج کہنا بھی غلط نہ تھا، اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ نہایت صفائی ستھرائی سے رکھا گیا تھا اس گھر کو۔ میرا شوہر میری خوب خدمت کرتا تھا، میرے لیے نئے نئے کپڑے اور جوتے لاتا،
اس کی چوائس واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن یہ سب مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ جہاں آتا تھا میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ میرے کمرے میں ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں وہاں نہیں کھڑی ہوتی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے لگا کہ ایک قید خانے میں رہ رہی ہوں، تو پھر کبھی کبھار وہ کھڑکی کھول کر ادھر کھڑی ہو جاتی، گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھتی۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے خیال آتا تھا کہ کاش میرے بھی بچے ہوتے، لیکن میں سب اگنور کرتی، اپنی سوچ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتی، لیکن اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتی۔ اتنی ہی دیر میں میری نظر سامنے والے گھر کی چوکھٹ کے ساتھ بنی ایک چھوٹی سی بنی پر ایک خوبصورت سے لڑکے پر پڑی۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا، میں تو جیسے اسے دیکھ کر اس میں کھو سی گئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر اوپر میری جانب دیکھا، اسی وقت میں ڈر کر پیچھے ہو گئی کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اسے دیکھ رہی تھی تو وہ کیا سوچے گا۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا، میں اسے دیکھتی رہتی، لیکن جب وہ مجھے دیکھتا میں شرما کر پیچھے ہٹ جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے لگنے لگا کہ شاید وہ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، اور میری اس سے دوستی ہو گئی۔ رات جب میرا شوہر گھر آتا میں اسے اگنور کرتی، حتیٰ کہ میں اپنے شوہر کو اس گلی کے لڑکے سے کمپیئر کرنے لگی۔ وہ لڑکا خوبصورتی کی مثال تھا، کوئی دیکھتا اسے تو دیکھتا رہ جائے، ایسی پرسنالٹی تھی اس کی۔ لیکن ایک میرا شوہر تھا جو سر پر دوپٹہ لے کر، منہ پر ڈھیروں بیس لگا کر، لال لپسٹک لگا کر لوگوں سے مانگنے جاتا تھا۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا، میں نماز پڑھنے کی غرض سے اندر چلی گئی۔ نماز کے بعد میں قرآن کھولنے لگی۔ قرآن اور نماز پڑھنا یہ میرا روز کا معمول تھا۔ میری شادی کو ہوئے تقریباً 2-2.5 ماہ ہو گئے تھے، اور اس عرصے میں باقاعدگی سے نماز قرآن پڑھتی، بلکہ میرا ایک قرآن مکمل ہونے والا تھا۔ پھر میں نے سورہ 3 کھولی، جہاں سے آگے کا سپارہ میں نے آج ختم کرنا تھا، لیکن جب میں نے سورہ 3 کی تلاوت کی تو اس کی آیت نمبر 4 کے ترجمے پر آ کر رک گئی۔ ترجمہ کچھ یوں تھا کہ ترجمہ: بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ یہ پڑھ کر مجھے بہت ندامت ہوئی کہ ہم اللہ کی تخلیق ہیں، اور میں کیسے دو انسانوں کو کمپیئر کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ دونوں ہی کو اللہ نے شکل اور صورت دی ہے۔ میں نے فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں دہرانی۔ بے شک وہ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی بس زندگی گزرے جا رہی تھی، اور گلی کے اس لڑکے کے ساتھ میری دوستی محبت میں بدل گئی، اور ہم نے بھاگنے کا سوچ لیا۔ مگر چند دنوں سے میری طبیعت بہت بوجھل ہونے لگی تھی، مگر میں غور نہ کرتی اور اپنے کام میں لگی رہتی۔ رات کو شوہر آتا تو اس سے ٹھیک سے بات کرتی۔ شروع میں جو لہجہ تھا میرا، وہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ نہ میں اس سے کچھ کہتی تھی اور نہ ہی وہ کچھ کہتا تھا۔ میری ضروریات بھی ویسے ہی پوری کرتا۔ ہاں، البتہ اس کے پاؤں میں موجود پائل سے نفرت مجھے اب بھی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ میں اسے دھوکہ نہ دوں۔ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ایسی تھیں، مگر میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور رہی اور سوچتی کہ میرا بھی حق ہے کھل کر زندگی جینے کا، اور ایسے انسان کے ساتھ میں بھلا کب تک زندگی گزاروں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے حقوق پورے نہیں کرتی تھی، جیسے وہ میرے حقوق پورے کرتا تھا ویسے مجھ پر بھی یہ ذمہ داری عائد تھی کہ اس کے حقوق پورے کرتی۔ ایک روز طبیعت زیادہ بوجھل ہونے کے باعث میں ڈاکٹر پر چلی گئی، لیکن وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ بات میرے لیے ناقابل قبول تھی کہ میں ایک خواجہ سرا کے بچے کی ماں بنوں، اور تو اور ایک خواجہ سرا بھلا باپ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات میرے ذہن میں آنے لگے۔ اس خبر کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور سوچا کہ جلد یا بدیر مگر اپنی ماں کے پاس جا کر ان سے پوچھوں گی کہ کیا واقعی ایسا ممکن تھا۔ اپنے ماں بننے کی خبر میں نے اس خواجہ سرا تک کو نہ دی، اور اسی رات محلے کے اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے نہیں سوچا کہ پیچھے وہ خواجہ سرا میرے بارے میں کیا سوچے گا، کیا نہیں۔ ہاں، البتہ اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ ڈھونڈے گا مجھے ضرور، لیکن دل میں خوف تھا کہ اللہ کے احکامات کو نہ مانتے ہوئے یہ حرکت کر رہی ہوں، مگر نفس جیت چکا تھا۔
اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، پھر وہ لڑکا اور میں ایک مسجد گئے اور وہاں ہم نے نکاح کیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اتنے میں مولوی نے نکاح پڑھوایا اور میرے دستخط لیے۔ پھر وہ لڑکا مجھے لے کر ایک گھر چلا گیا۔ میں نے وہ گھر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں دلہن بنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ جب مجھے پائل کی آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ اس لڑکے کی جگہ سامنے وہ خواجہ سرا کھڑا تھا۔ میں بہت ڈر گئی کہ ابھی تو میں بھاگی تھی اور اتنی جلدی یہ مجھ تک پہنچ بھی گیا ہے۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ڈر کے مارے میں اس لڑکے کو آواز دینے لگی، مگر وہ نہیں آیا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے باعث آنسو بہنے لگے، مگر وہ خواجہ سرا وہ مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس لڑکے اور اس خواجہ سرا کی کوئی ملی جلی سازش تھی یہ، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی کہ عین اس وقت پر خواجہ سرا یعنی میرے شوہر کا فون بجا۔ اس نے فون آن کر کے اسپیکر پر ڈال دیا۔ میں حیران ہوئی کہ اس نے آخر ایسے کیوں کیا۔ تبھی دوسری جانب سے میری خالہ کی آواز آئی، جن کی آواز کچھ روندھی روندھی سی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ رو رہی ہیں، اور ایسا ہی تھا، وہ واقعی رو رہی تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ ارجنٹ مجھے ہسپتال میں بلا رہی ہے، تو میری اصل میں ہوائیاں اڑ گئیں کہ اللہ خیر، ایک دم سے امی کو کیا ہو گیا۔ اسی وقت خواجہ سرا مجھے لے کر فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت نہ مجھے خواجہ سرا کی ہوش تھی، نہ اس لڑکے کی، بس فکر تھی تو صرف اپنی ماں کی۔ میں دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی اپنی ماں کے لیے۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو امی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے میرے سامنے چند حقائق پیش کیے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، میں شرمندہ ہوں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ بیٹی کے لیے ایسا فیصلہ کرتی کہ لوگ اس پر تھوک نہ سکیں۔ میں بس خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ میرے سے اتنا سب کچھ ہو گیا، مگر کچھ حقائق اب بھی کھلنا باقی ہیں۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ جب تم چھوٹی تھی تو تمہارا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب آپ کی بیٹی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہاں، البتہ اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد سے میں بہت ڈر گئی تھی کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہارے سسرال والے تو بہت رولا ڈالیں گے، بلکہ ہمیں دنیا بھر میں ذلیل کر دیں گے، اور یہ بات مجھے قابل قبول نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کر دی، تاکہ نہ وہ باپ بن سکتا ہے اور نہ تم ماں بن سکو گی۔ اس طرح تمہارے بھی پردے ڈھکے جائیں گے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ بے شک میں ایک اچھی ماں نہ بن سکی، باقی سب ایک طرف تھا، مگر اماں کی وہ بات کہ خواجہ سرا باپ نہیں بن سکتے، لیکن پھر بھی میں حاملہ ہو گئی۔ امی کی اس بات کے جواب میں نے جواب دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ماں، میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں، اور تو اور اب میں حاملہ بھی ہوں، جسے سن کر میری امی بہت زیادہ حیران ہوئی، اور دوسری طرف میرا شوہر یعنی وہ خواجہ سرا وہ بھی حیران سا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی ہی کہ ڈاکٹر آ گئی اور کہنے لگی کہ مریض کو آرام کرنے دیں، اور یہاں بس ایک ہی عورت رک سکتی ہے، ایک سے زائد نہیں رک سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خالہ کو گھر بھیج کر ادھر رک جاؤں، مگر وہ نہ مانی اور بالآخر مجھے گھر جانا پڑا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے اس لڑکے کا خیال آیا جو نکاح ہوتے ہی مجھے ایسے چھوڑ گیا تھا، لیکن پھر امی کی بات یاد آئی کہ خواجہ سرا باپ نہیں بنتے۔ میں فوراً اس خواجہ سرا کے پاس گئی اور گریبان سے پکڑ کر پوچھنے لگی کہ بتاؤ کون ہو تم، اور وہ لڑکا وہ کہاں گیا ہے؟ میں جانتی ہوں یہ تم دونوں کی کوئی پلاننگ ہے، بتاؤ مجھے۔ جس کے جواب میں وہ خواجہ سرا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھنے سے معلوم پڑتا تھا کہ شاید صدیوں کا تھکا ہے، مگر میں صرف سچ جاننا چاہتی تھی۔ میری اپنی زندگی داؤ پر لگی تھی، میں کسی کی کیا ہمدرد بنتی بھلا۔ تب میرے شوہر نے اپنی وگ اتاری اور مجھے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے یاد پڑتا تھا کہ واقعی میں نے اسے کبھی وگ کے بغیر نہیں دیکھا، لیکن خیر، اس نے مجھے حقیقت بتانا شروع کی۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا،
مگر پیسے کی قلت کی وجہ سے ہمارے گھر کا چولہا تک جلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے ابو کا ذریعہ آمدن بالکل ختم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بہت سوچا کہ میں کیسے مدد کروں اپنے ماں باپ کی، مگر میں چھوٹا تھا، کما کر نہیں لا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بھیک مانگ لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے ڈر تھا کہ اگر بھیک مانگی تو میرے رشتہ دار مجھے پہچان لیں گے اور وہ میرے ابو امی سب کا مذاق اڑائیں گے، اور یہی نہیں چاہتا تھا میں۔ اس لیے میں نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا اور خواجہ سرا بن کر لوگوں سے پیسے مانگنے لگا، کیونکہ اب کوئی اس حلیے میں مجھے پہچان بھی نہ سکتا تھا۔ مگر میری ماں کو یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تب اس وقت میرے پاس نہ ہی رہنے کا ٹھکانہ تھا اور نہ پیسے کے کچھ کھا سکتا۔ 2-4 دن تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتا، انہی کے ساتھ سو جاتا، مگر ایسے زندگی نہیں گزر سکتی تھی۔ اس لیے میں دوبارہ خواجہ سرا بنا اور کمانا شروع کر دیا۔ ان پیسوں سے میں صبح کے ٹائم پر پڑھائی کرتا تھا اور شام کے ٹائم پر پھر مانگنے چلا جاتا۔ اس طرح میری پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی اور میں کھا بھی لیتا 2 وقت کا کھانا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ اب میں صبح کے ٹائم مانگتا اور رات میں جاب کرتا کہ ایک روز میں نے تمہیں کالج جاتے ہوئے دیکھا اور تبھی فیصلہ کر لیا کہ تم ہی سے شادی کروں گا، چاہے لڑکا بن کر کرنی پڑے یا خواجہ سرا۔ اور اس طرح ایک دم مکمل تمہارا پیچھا کر کے میں نے تمہارے گھر کا ایڈریس معلوم کیا اور کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد خود ایک خواجہ سرا بن کر تمہاری ماں کے پاس تمہارا رشتہ لینے آ گیا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی، مگر تبھی انہوں نے ہماری شادی کی حامی بھر دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں لڑکا ہوں، کوئی خواجہ سرا نہیں، وہ محض وقت کا تقاضا تھا اور اس کے بعد مجبوری۔ مجھے تعجب ہوا کہ کوئی ماں کیسے بیٹی کے لیے کسی خواجہ سرا کو پسند کر سکتی ہے، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ مجھے غرض صرف تم سے تھی۔ شادی کے بعد جب تم گھر آئی میں نے بہت سوچا کہ اپنی اصلیت میں تمہارے سامنے آؤں، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک خواجہ سرا کے لیے تم کیسی رائے رکھتی تھی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ تم مجھے عجیب حقارت کی نظروں سے دیکھتی، تو تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب میں اس کے سامنے خواجہ سرا بن کر ہی آؤں گا۔ اور تم چڑھتی تھی کتنی پائل سے، لیکن میں تمہیں تنگ کرنے سے باز نہ آتا۔ اس طرح یہی معمول چلنے لگا۔ میں روز صبح تمہارے سامنے خواجہ سرا بن کر نکلتا اور باہر جا کر اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر جا کر کپڑے تبدیل کر کے اپنی جاب پر چلا جاتا۔ یہی روز کا معمول تھا میرا۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ تمہیں شام کو گلی میں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، تب وہاں سامنے والے گھر کے تھڑے پر بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہتا اور تم مجھے، لیکن اندر ہی اندر مجھے گلٹ ہوتا کہ تم ایک خواجہ سرا پر راضی نہیں ہو۔ تمہیں شوہر کے ہوتے ہوئے باہر کے مردوں میں اٹریکشن ملتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں تمہاری نظر مجھ سے کسی دوسرے پر جائے، یہ میرے لیے قابل قبول نہ تھا۔ اس لیے تمہیں اس گھر سے بھاگنے پر اکسانے لگا اور ایک دن تم بھاگنے کے لیے مان گئی اور پھر میں تمہیں بھگا کر ایک مسجد میں لے گیا تاکہ تم سے نکاح کر سکوں۔ وہاں پر جو مولوی تھا جس نے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا، اس سے میں پہلے ہی پوچھ چکا تھا کہ عورت نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، ہاں البتہ اپنے ہی شوہر سے دوسری بار نکاح کر سکتی تھی، صرف اس صورت میں کہ اگر اس کو کسی چیز کا شک ہو تو۔ خیر پھر ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے کر گیا۔ وہاں میں تمہیں ساری حقیقت بتانا چاہتا تھا اور خواجہ سرا بن کر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمہیں آہستہ آہستہ سب سچ بتاؤں، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہاں تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہم ایمرجنسی میں وہاں سے چلے گئے، لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، مگر میں کوئی ری ایکشن نہ دے سکتا تھا کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو میں کیسے کسی کو جواب دیتا۔ لیکن جب تم نے بتایا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، یہ بات تم سب کے لیے حیران کن تھی، مگر مجھے کوئی حیرت نہ تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں کوئی خواجہ سرا نہ تھا بلکہ عام مرد تھا، اس لیے مجھ سے اولاد کا ہونا بھی ممکن تھا۔ لیکن اس سارے واقعے میں تمہیں محلے کا وہ لڑکا نہ مل سکا اور نہ ہی کبھی مل سکے گا، کیونکہ وہ لڑکا یہاں تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا نکاح ہوا تو تب بھی میرا ہی نام پکارا گیا، مگر تم اتنا الجھی ہوئی تھی کہ تم نے غور سے سنا ہی نہیں۔ اگر میرے ماں باپ مجھے گھر سے نہ نکالتے تو آج میں تم سے کبھی بھی نہ مل پاتا
اور تمہیں اتنا عرصہ دھوکے میں رکھنے کے لیے میں دل سے شرمندہ ہوں۔ میں تم سے پہلے دن سے محبت کرتا تھا۔ مجھے تم سے تب سے محبت تھی جب تم خواجہ سرا کے نکاح میں تھی، اور تب بھی محبت تھی جب تم گھر سے بھاگی، اور تب بھی جب میں نے دوبارہ تم سے نکاح کیا۔ تم میری زندگی کا کل اثاثہ ہو۔ میرا یقین کرو کہ اب خواجہ سرا نہیں بنا رہتا، بلکہ اب تو میں باقاعدہ جاب کرتا ہوں۔ جب میری پڑھائی ختم ہوئی تو تب سے ہی میں نے خواجہ سرا بننا ختم کر دیا تھا، مگر جب تم دکھی تو تم تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ابھی میرا شوہر یہ بات کہہ کر اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ میں بول پڑی کہ کیا گارنٹی اور ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ تب جا کر میرا شوہر اپنا گیٹ اپ بالکل چینج کر کے آیا۔ نہ وگ تھی سر پر، نہ بیس تھی منہ پر، اور نہ ہی لپسٹک وغیرہ۔ وہ واقعی وہی لڑکا تھا جس پر میں دل ہار بیٹھی تھی۔ اور اب مجھے دکھ ہونے لگا کہ کوئی والدین کیسے اپنے چھوٹے سے بچے کو گھر سے نکال کر سکون سے زندگی گزار لیتے ہیں۔ مگر میں نے اپنے شوہر سے یہ بات پوچھی بھی نہ کہ اگر میں اس سے پوچھتی تو وہ اور اداس ہو جاتا، اور میں اسے اداس نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تب مجھے قرآن کی آیت یاد آئی تھی جو کچھ یوں تھی کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ واقعی اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا تھا۔ اسی وقت اٹھ کر میں نے اپنے شوہر کی امامت میں 2 نفل ادا کیے، اور اگلے دن جا کر اپنی خالہ اور اماں کو ساری حقیقت تو نہ صحیح مگر اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ وہ کوئی خواجہ سرا نہیں بلکہ لڑکا ہے، جس پر وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے، اور مجھے، میرے شوہر اور ہمارے آنے والے بچے کو دعائیں دینے لگے۔ پھر ہم سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے کہ ایک روز میرے شوہر کی والدہ آ گئیں، یعنی میری ساس۔ وہ بہت روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میں ڈر گئی تھی کہ اگر گھر والوں یا رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا تو کوئی ہماری طرف عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا، اسی لیے اس روز تمہیں گھر سے نکالنے کے بعد سب کو یہی کہا کہ اغوا ہو گیا ہے، اور بہت ڈھونڈا پولیس والوں نے بھی، مگر کہیں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ کہہ کر میں باقیوں کو تو ٹال دیتی تھی مگر میرا دل سکون سے نہ رہتا تھا، اور پھر اللہ سے تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ اب بھی مجھے تمہارے ایک دوست سے پتہ چلا ہے کہ میں دادی بننے والی ہوں، تو میں فوراً اپنے بیٹے کے پاس معافی مانگنے آئی۔ بیٹا پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے ساتھ واپس چل پڑو۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں اپنی ماں کی باتیں سن کر آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ ماں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کوئی مداوع نہیں کر سکتا، اور نہ میں اس گھر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہاں البتہ یہ میرا گھر ہے، آپ یہاں جب چاہیں آئیں، کبھی کوئی نہیں ٹوکے گا آپ کو۔ یہ سن کر وہ اداس ہو گئیں اور گھر واپس چلی گئیں۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ آپ کی اپنی بھی خواہش تھی ان کے ساتھ رہنے کی؟ جس کے جواب میں میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ میں بچپن سے اکیلا رہتا آیا ہوں، اسی لیے مجھے ضرورت نہیں کسی کو ساتھ رکھنے کی۔ اس کے بعد انہوں نے اس متعلق کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے کوئی بات کہی۔ اس طرح ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا تھا جو بالکل اپنے بابا کی کاپی تھا، لیکن تنگ وہ اپنے بابا سے کئی حد تک زیادہ کرتا تھا۔ میری ماں کا دل کرتا بچے کو دیکھنے کو تو وہ آ جاتی، اور اگر میری ساس کا دل کرتا تو وہ آ جاتی۔ ہمارے گھر کے دروازے کسی پر بند نہ تھے۔ ہاں البتہ ہم نے باقیوں کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا تاکہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔